بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاک ڈاؤن کی طوالت کے ساتھ ساتھ پیمانہ صبر جو ہے وہ بھی چھلکتا جا رہا ہے۔ ہر شعبہ زندگی مضطرب ہے، اس کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ لاک ڈاؤن ختم ہو تاکہ ان کی زندگی رواں دواں ہو سکے، لیکن مشکلات ایسی ہیں کہ ختم نہیں ہو پا رہی۔ اس حوالے سے ہر شعبہ زندگی کی اپنی ایک لاجک ہے، ان کی مجبوریاں ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر جینون ہیں جن کو لے کے زندگی نے آگے بڑھنا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، آگے جو چیز بڑھے گی وہ آپ کی زندگی ہے۔ اگر آپ زندہ ہوں گے تو آپ آگے بڑھیں گے، اگر ایسا نہیں ہوگا تو یقیناً ہماری اگر کوئی پریشانی بنتی ہے، کسی کو کوئی ایسی وبا کی لپیٹ میں آ جاتا ہے تو گویا کہ اس کے لیے زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ رمضان کی آمد ہے، اس حوالے سے یقیناً نیکیوں کا موسم بہار ہے، اس کی تیاریاں ہر ایک اپنے انداز میں کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، یہ بڑا مختلف رمضان ہوگا، یہ عید شاید اس سے بھی مختلف ہو۔ ایک ہی صف میں محمود اور ریاض چاہتے یا نہ چاہتے کھڑے ہو چکے ہیں۔ سوچ کو بدلنا ہوگا، رویوں کو تبدیل کرنا ہوگا، اور ایک موقع جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو اس وبا کی صورت کے بعد عطا کیا ہے، اس میں اپنے آپ کو ہجوم کی بجائے ایک قوم بنانے کی طرف جو سفر ہے ہمارا، اس میں اپنا اپنا کردار ہم نے ادا کرنا ہے۔ خدا نخواستہ اگر آج بھی ہم میں سے ہر ایک اسی اجلت پسندی کا شکار رہا، وقتی منفعت پیش نظر رہی، تو شاید تاریخ میں ہمارا ذکر تو شاید کسی طور پر موجود رہے، لیکن ہم وہ تاریخ پڑھنے کے لیے شاید موجود نہ ہوں۔ لہٰذا میری آپ سے گزارش ہوگی کہ جتنا ممکن ہے احتیاط کریں، اور جو SOPs بتائی جاتی ہیں ہر ایک اگر کوشش کرے گا تو اس کے نتائج اچھے آئیں گے، ورنہ آئے روز جو ایک تباہ کن سلسلہ شروع ہونے والا ہے، خدا نخواستہ اگر اس کا شکار ہوئے تو شاید ہمارے پاس وہ سہولیات نہیں کہ جو سہولیات ان ملکوں کے اندر ہیں کہ جو اس کو فیس کر کے بھی سروائیو کریں گے، ہم شاید اس پوزیشن میں بھی نہ ہوں۔